عزیزان من، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ شریف کی فضیلت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شریف کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات عزیز کرام، بعض مفسرین وقولوا قولا سدیدا سے مراد لا الہ الا اللہ مراد لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیزان من، معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ ایک بہترین اور اعلیٰ ترین کلمہ ہے کہ جس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے بہت عظیم اور بہت ہی عمدہ کلمہ ہے کہ جب کوئی بیمار اس کو پڑھتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کہ جب کوئی مصیبت زدہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، کہ جب کوئی مصیبت میں مبتلا شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مصیبت چلی جاتی ہے اس سے، اور جب کوئی پریشان حال شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی پریشانی چلی جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے اور یہ کلمہ تمام مشکلوں کے لیے مشکل کشا ہے۔ عزیزان من، اسی ضمن میں ایک حکایت آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا تو میری سواری قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ میں نے بارہا اس کو مکہ معظمہ کی طرف موڑنے کی کوشش کی لیکن وہ سواری نہیں مڑی، تو مجھے مجبوراً قسطنطنیہ جانا پڑا۔ جب میں قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ عوام کا ایک ہجوم اکٹھا ہے۔ میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہجوم کس چیز کا، یہ عوام اتنے اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے اور اس کو ایسے طبیب کی تلاش ہے جو اس کا علاج کر سکے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے بادشاہ سے ملوا دیں، بادشاہ کے بیٹے کا علاج میں کروں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے آواز آئی کہ اے جنید بغدادی، تو ہم سے دور کیوں جاتا ہے؟ اگرچہ وہ سواری بارہا تمہیں ہماری طرف کھینچ رہی ہے تو پھر تم ہم سے دور کیوں جا رہے تھے؟ جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیلہ عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے جنید بغدادی، مجھے کوئی تعویذ دو تاکہ میں اس بیماری سے چھٹکارا پا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ وہ عورت لا الہ الا اللہ جب پڑھنے لگی تو قدرت کی طرف سے اس کے پاؤں میں جو زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ کے گر پڑی اور وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ کتنا اچھا حکیم ہے جس نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو بھی کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہارے اندر جو کفر کے بھوت ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ تو اس بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے وہاں۔ تو عزیزان من، یہ ہے کلمہ کی برکت، یہ ہے کلمہ کی طاقت، یہ ہے کلمہ کا کرشمہ۔ ایک عورت نے صرف کلمہ پڑھا، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی کلمہ کی برکت سے اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس پر دم کر کے پانی پلا دیں اس کو تو اللہ کے حکم سے وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے
تو اس کا ورد کرتا رہے، اللہ کی اذن سے انشاءاللہ اس مصیبت سے چھٹکارا پا لے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی اذن سے آپ کے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔